کسی کا کوئی مذہبی تہوار ہے اور وہ مطلب مسلمان نہیں ہے تو اس مذہبی تہوار پر ان کو مبارکباد دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے، اگر تو کوئی ایسا مذہبی تہوار ہے کہ جو عقائد اسلامیہ سے بالکل متصادم ہے، یعنی اس میں ایسا کوئی نظریہ کار فرما ہے پیچھے کہ اسلامی عقائد اور نظریات سے متصادم ہے، تو اس میں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی، لیکن تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب، میں ریاض احمد بول رہا ہوں سیالکوٹ سے، ویسے میں نیو یارک سے آیا ہوں۔ اچھا، حکم۔ جی جناب، تو جناب وہ ہم کو یہ پتہ کرنا ہے کہ سنت کی نیت جناب کیا کرنی ہے؟ سیالکوٹ میں تو سارے لوگ کرتے ہیں 4 رکعت نماز سنت تابع رسول اللہ واسطے۔ سنت کی نیت پوچھ رہے ہیں کیا کیسے کریں گے؟ جی جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی کویسچن آپ کا؟ تو یہ بھائی نے پوچھا تھا، تو دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا مذہبی تہوار ہے جو اسلامی عقائد سے بالکل متصادم نظریے پر مشتمل ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد اسلامیہ کے خلاف چیز کی حوصلہ افزائی کرنا یا اس کی مبارکباد دینا، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت ہی قابل گرفت ہو جائے گا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہمارے عقائد سے کوئی تصادم نہیں ہوتا، لیکن کسی کی ایک مذہبی علامت ضرور ہوتی ہے، اس میں بھی اگرچہ احتیاط کا ہی حکم دیا جائے گا، لیکن اتنی زیادہ احتیاط کی حاجت نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے آپ جس بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، پرٹیکولر کسی اپنے قریبی کوئی اچھے صاحب علم جو مفتی عالم ہوں، مفتی صاحب ہوں، ان سے آپ معلوم کر لیجئے تاکہ آپ صحیح طریقے سے جان سکیں کہ کہاں پر مبارکباد دینی ہے، کہاں پر نہیں دینی۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ شرعی مسائل کی بنا پر، کچھ شرعی اعذار کی بنا پر بعض مقامات پر صرف ظاہری طور پر مبارکباد دینے کی اجازت نکل سکتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں اس کا کوئی باقاعدہ مبارکباد کی حد تک بھی حصہ نہیں بنتا ہوں تو کوئی شدید مالی نقصان کا اندیشہ ہے، کچھ ساکھ بگڑنے کا اندیشہ ہے، کسی کے شر کا اندیشہ ہے، تو اس طرح زوال عزت کے خوف کی بنا پر، جان کے خوف کی بنا پر یا کسی اور وجوہات کی بنا پر، لیکن واقعی صحیح وجوہات ہوں، تو پھر انسان ظاہری طور پر زبان پہ چند کلمات لا سکتا ہے۔ جس طریقے سے کلمہ کفر بھی مطلب سخت جب حالت اضطرار طاری ہو جائے تو خود فقہا نے فرمایا کہ دل مطمئن ہو اور زبان سے ظاہری طور پہ کلمہ کفر ادا کر لیا جائیں تو آخرت میں گرفت نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے اس پر قیاس کرتے ہوئے بعض مقامات پہ رعایتی پہلو نکل سکتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں، اپنے اپنے اعذار ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ ضرور کسی سے معلوم کر لیں کہ میں جس چیز کو عذر سمجھ رہا ہوں کیا شریعت بھی اسے عذر تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ دوسرا بھائی نے